ساری کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے، نماز اللہ کے لیے ہے، حج و زکوٰۃ و صدقات و خیرات ساری عبادتیں یہ اللہ کے لیے ہیں، تو آخر اللہ نے روزے ہی کے بارے میں کیوں فرمایا الصوم لی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا علیہ السلام، ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آج کی حاضری کا مقصد آپ تمامی احباب سے ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ پیغام پہنچانا مقصود ہے، یعنی استقبال رمضان سے متعلق آج کے اس ویڈیو میں آپ سے کچھ عرض کریں گے۔ تو عزیز بھائیوں، ماہ رمضان کی آمد ہے، وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت کی موصلہ دھار بارش ہوتی ہے، بخشش کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاص ہوتی ہے اپنے بندوں پر اس بابرکت مہینے میں۔ اور رمضان کے بارے میں قرآن مجید میں آیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کی رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، وہ قرآن کہ جس میں لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح نشانیاں اور دلائل ہیں قرآن مجید میں۔ تو رمضان کی برکت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن مجید کو اتارا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید یہ ترکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جو ترکہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، یہ ترکہ رسول ہے، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ وعطرتی، کہ تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ تو عزیز بھائیوں، رمضان کے بارے میں احادیث پاک میں آیا ہے کہ رمضان کی برکتیں یہ ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رزق میں کشائش کر دیتا ہے، بندوں کی مغفرت فرماتا ہے،
خدا کی رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، بندوں کے اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں کی جانے والی عبادت یعنی روزے پر اللہ کی طرف سے خصوصی بشارت ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزہ یہ وہ عبادت ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ روزہ یہ مجھے اتنی محبوب عبادت ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اس کی جزا میں اپنے ربوبیت اور اپنے کرم کے مطابق بندے کو دوں گا، بندے کی عبادت پر نظر رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنے کرم، اپنے فضل و کرم پر نگاہ رکھتے ہوئے میں بندے کو نوازوں گا۔ تو یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، اور اس ماہ رمضان کی عظمت کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا وہ فرمایا یہ کہ اس ماہ رمضان کی یہ برکتیں اس لیے ہیں چونکہ اس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ رمضان کا جو بھی قد بڑھتا ہے، اس کی فضیلتیں دوبالا ہوتی ہیں، وہ کس وجہ سے؟ چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ رمضان سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے۔ تو جو عادل قرآن ہیں، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ہم وزن قرآن ہیں، جو عادل قرآن یعنی اہل بیت رسول، اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام اور قرآن مجید، یہ دونوں بالکل ہم پلہ ہیں، بلکہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار علیہم السلام کا پلہ اہل قرآن مجید سے بھی بھاری نظر آئے گا، مگر چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثقلین ایسی 2 بھاری چیزوں کو کہتے ہیں جو بالکل ہم وزن ہوں، برابر ہوں، تو ہم ان میں کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے، یہ دونوں بالکل برابر کی فضیلتوں کے حامل ہیں۔ تو اسے پتہ چل گیا کہ اگر قرآن مجید رمضان سے افضل ہے تو اہل بیت اطہار علیہم السلام بھی ماہ رمضان المبارک سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اہل بیت عطرت پاک مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ رمضان سے کئی گنا بڑا ہے۔ تو رمضان کی عبادتوں نے اہل بیت کو مقام و مرتبہ نہیں، بلکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے گویا رمضان کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اس ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض و نیاز کر کے، سربا سجود ہو کر کے، عبادت کر کے رمضان کی فضیلتوں کو 4 چاند لگایا ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے، جس طریقے سے نزول قرآن نے رمضان کی فضیلتوں کو بڑھایا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مقام و مرتبہ اور رمضان کا مقام، قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ماہ رمضان بڑا ہی عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، ابھی آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کیا کہ یہ دیکھیے ہمارے سامنے کتاب ہے درۃ الناصحین، عربی نسخہ ہے، اور اس میں مجلس نمبر 4 ہے، یعنی 4تھی مجلس، کس بارے میں؟ فی فضیلت شہر رمضان، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں۔ اس میں یہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں، اور حدیث پاک کیا ہے ماہ رمضان کی فضیلت میں؟ کہ روی ان موسیٰ علیہ السلام ناجا ربہ، کہ یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کیا، یعنی دعا کیا۔ کیا دعا کیا؟ الہی حل اکرمت احدم مثل ما اکرمتنی، پروردگار عالم کیا تو نے مخلوق میں سے مجھ سے بھی زیادہ کسی کو عزت و کرامت عطا کیا ہے؟ تو اسمعتنی کلامک،
کہ تو نے مجھے اپنے کلام سے شرفیاب فرمایا ہے، مجھے تو نے اپنا کلام سنایا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا موسیٰ ان لی عبادا اخرجہم فی آخر الزمان فاکرمہم بشہر رمضان۔ تو آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میرے کچھ بندے ہیں کہ جن کو میں آخری زمانے میں بھیجوں گا دنیا میں، اور ان کو میں تاج کرامت عطا کروں گا، اکرمہم، ان کو عزت عطا کروں گا رمضان یا ماہ رمضان کی برکتوں سے۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَنَا أَكُونُ أَقْرَبُ إِلَيْهِم مِّنْكَ، اور میں ان لوگوں سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوں گا۔ اور آگے الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ فَإِنِّي كَلَّمْتُكَ وَبَيْنِي وَبَيْنِكَ 70,000 حجاب، کہ میں نے اے موسیٰ یقیناً میں نے تمہیں شرف ہم کلامی عطا کیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ میں نے تمہیں جب شرف ہم کلامی بخشا اس وقت میرے اور تمہارے درمیان 70,000 پردے تھے، 70,000 پردوں کا حجاب تھا۔ لیکن اے موسیٰ علیہ السلام، صامت امت محمد وبیضت شفاہم اصفرت الوانہم ارفع تلک الحجاب وقت الافطار، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جب روزہ رکھے گی تو شدت بھوک شدت پیاس سے ان کے ہونٹ سفید پڑ جائیں گے اور ان کے چہروں کے رنگ زرد پڑ جائیں گے، تو ان کی اس عبادت کے سبب بوقت افطار جب روزہ افطار کرنے چلیں گے تو میں سارے پردوں کو اٹھا دوں گا۔ یعنی میں نے تمہیں شرف ہم کلامی عطا کیا لیکن 70,000 پردوں کے ساتھ، لیکن جب میرے محبوب کا امتی روزہ رکھ کر کے افطار کرنے کے لیے بیٹھے گا اس وقت میں سارے پردوں کو اٹھا دوں گا۔ یا موسیٰ طوبیٰ لمن عطش کبدہ وجاع بطنہ، اے موسیٰ علیہ السلام خوشخبری ہو، بشارت ہو اس شخص کے واسطے کہ جس نے روزے کی عبادت میں اپنے جگر کو اپنی بھوکا یعنی پیاسا رکھا اور اپنے شکم کو بھوکا رکھا ماہ رمضان میں۔ فلا اجازیہم دون لقائی، تو ان لوگوں کو میں اپنی ملاقات کا شرف بخشوں گا اپنی شان کے مطابق۔ فینبغی للعاقل ان یعرف حرمت ھذا الشہر، تو عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کے حرمت کو سمجھے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ ویحفظ ان یعرف حرمت ھذا الشہر ویحفظ قلبہ فیہ من الحسد والعداوۃ للمسلمین، اور اس مہینے میں اپنے دل کو پاک و پاکیزہ کر لے ہر قسم کے گناہوں سے، یعنی حسد، عداوت، بغض، کینہ سے مسلمانوں کے ساتھ یہ کوئی چیز نہیں ہونی۔ ومع ذلک یکون خائفا وخاشیا، اس کے باوجود یعنی اپنے قلب کو ان چیزوں سے پاک بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے، خوف کرے، ایقبل صومہ ام لا، کہ نہ جانے اس کا روزہ قبول ہو یا نہ ہو۔ خوف اور امید کے درمیان مقبولیت کس کے درمیان ہے؟ قبولیت خوف و امید کے درمیان ہے۔ یعنی بندہ نہ تو امید اس قدر وابستہ کر لے کہ بالکل بے خوف ہو جائے، اور نہ بندہ اس طرح بے خوف ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے امیدوں کو توڑ لے۔ امید بھی رکھے، ساتھ ساتھ ڈرتا رہے، خوف کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف سے عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، یعنی جو خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ فرماتے کہ یخرج صائمون من قبورہم ویعرفون صیامہم یتلقون بالمواعظ والتحف والاباریق، کہ روزے دار جب قبروں سے نکلیں گے تو اپنے روزوں کو پہچان لیں گے کہ وہ روزے ان سے اور جب قبروں سے نکلیں گے تو اس عبادت کے طفیل بہترین قسم کے کھانوں کے دسترخوان ان کے سامنے ہوں گے۔ یقال لہم، اور ان سے کہا جائے کلوا قد جئتم حین شبع الناس، کہ اے لوگوں کھاؤ اس لیے کہ تم اس وقت بھوکے رہے جب کہ لوگ آسودہ رہتے تھے، شکم سیر تھے، لیکن تم نے میری رضا کے واسطے میرے لیے اپنے کو بھوکا رکھا۔ اور کیا کہا جائے گا؟ وشربوا قد عطشتم حین روى الناس، کہ پیو اس لیے کہ تم اس وقت پیاسے رہے جب کہ لوگ سیراب ہو رہے تھے۔ واستریحوا
فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ، اور کہا جائے کہ آرام کرو تو یہ لوگ کھائیں گے پئیں گے جبکہ تمام لوگ حساب و کتاب کی سختی میں گرفتار ہوں گے۔ تو یہ ماہ رمضان کی فضیلتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے کی عبادت یعنی روزے کے طفیل میں بندے کو اپنے کرم اور اپنی ربوبیت کے مطابق انعام و اکرام سے نوازوں گا، نہ کہ اس کی عبادت پہ نظر رکھتے ہوئے۔ یہ خاص روزے کی فضیلت ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ، اور دیکھیے کیا نام ہے کہ روزہ، آئیے اس وجوہات کی طرف چلنے سے پہلے ہم ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ پہ ذرا غور کریں کہ اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا۔ تو اس کی چند وجوہ تسمیہ ہیں، لیکن ایک وجہ تسمیہ کا یہ ہمیں ذکر کر رہا ہوں چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، کہ اس کی وجہ یہ ہے جیسے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے، نماز اللہ کے لیے ہے، حج و زکوٰۃ و صدقات و خیرات ساری عبادتیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو آخر اللہ نے روزے ہی کے بارے میں کیوں فرمایا الصوم لی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے؟ تو اس کی وجہ اور حکمت یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف اس لیے منسوب کیا لأن الصوم عبادۃ لا یقع لأحد فیہا شرکۃ، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں شرک کا وقوع نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، شرک کیا ہے؟ دو طرح کا ہے۔ ایک تو شرک جس کو ہر کوئی جانتا ہے، یعنی کوئی ایسا کام جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے لیے کرنا، اور وہی کام کسی دوسرے کے لیے بھی کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کا نام ہے شرک، اسے کہتے ہیں شرک۔ چونکہ روزے میں شرک نہیں ہے، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے اس میں شرک نہیں ہے لأن من العباد من یعبد الصنم، اس لیے کہ بندوں میں سے بہت ایسے ہیں جو کیا ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی مثلا نماز کو آپ لے لیجئے، نماز ایک عبادت ہے، لیکن نماز میں کیا ہوتا ہے کہ سر کو جھکایا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ایسا ہی عمل مشرکین اپنے بتوں کے لیے بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے پیشانی کو جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں اور ان سے کیا دعائیں مانگتے ہیں۔ مثلا دعا یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے، لیکن اللہ سے دعا کی کرتے ہیں مومنین، اور اس کے علاوہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مشرک ہیں، وہ خدا کے سوا اپنے کیا ہے بتوں سے دعا کرتے ہیں۔ تو دعا عبادت، لیکن یہ بھی غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز سے ملتا جلتا کام، یعنی ایسا کام جو نماز میں سر کو جھکایا جاتا ہے، لوگ غیر اللہ کے سامنے بھی جا کے سر کو جھکاتے ہیں۔ تو گویا نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں بھی شرکت کا ایک شائبہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صدقہ و خیرات کو دیکھ لیجئے، قربانی دیکھ لیجئے، آپ اللہ کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں باطل معبودوں کے لیے بھی جانوروں کو قربان کرتے ہیں، جا کے وہاں بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کو لے لیجئے، مومنین اللہ کے نام صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ ہیں اپنے بتوں کے نام بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یعنی ہر عبادت اگر مومن اللہ کے لیے کرتا تو اسی سے ملتا جلتا عمل جو شرک کرنے والے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ یہ خاص صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، کوئی غیر اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت اس میں چونکہ شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کیوں؟ لأن من العباد من یعبد الصنم ویسجد لہ، اس لیے کہ بندوں میں سے بہت ایسے ہیں جو صنم کی پرستش کرتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ویصلی للشمس والقمر، ایسے چاند و سورج کے لیے کیا ہے چاند و سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی جھکتا ہے۔ ایسے ہی صدقہ ہے، وَيَتَصَدَّقُوا لِأَجَلِ الصَّنَم، لوگ کیا ہے بتوں کے لیے صدقہ بھی کرتے ہیں، جیسے کفار۔ وَلَيْسَ مِنَ الْعِبَادِ أَحَدٌ يَصُومُ لِلصَّنَم، لیکن بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں پایا جاتا ہے کہ جو بتوں کے واسطے روزہ رکھے یا سورج اور چاند کے لیے یا ایک ہی آنکھ کے لیے روزہ رکھے، بلکہ روزہ جو بھی رکھتا ہے بل يَصُومُ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا، بلکہ روزہ یہ صرف بندہ اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے۔ فَلَمَّا كَانَ هَذَا عِبَادَةٌ لا يتعبد بها، تو جب یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں یہ عبادت کسی غیر کے لیے نہیں کی جاتی، تو یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے۔
یعنی اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور دوسری وجہ آپ دیکھیے، کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت میں ریا کا شائبہ ہے، اور ریا بھی کیا ہے؟ شرک ہے، دکھاوا۔ مثلا آپ نماز پڑھیں، اکیلے پڑھتے ہیں تو مختصر نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی اور ہے تو لمبے سجدے کرنے لگے اگر، تاکہ لوگ کہیں بہت عبادت گزار ہے، تو گویا اس میں جو لمبے سجدے لوگوں کی موجودگی میں کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک مقصد تو کیا ہے؟ خدا کے لیے بھی عبادت تو خدا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن لوگوں سے ایک تعریف حاصل کرنی ہے کہ لوگ کہیں بہت عبادت گزار ہے، گویا اس میں بھی لوگوں کی رضا اور ان کی تعریف مقصود ہے۔ تو گویا ایک عمل میں بندے نے خدا اور بندے کو شامل کر لیا۔ تو نماز میں بھی ریا کا شائبہ ہے، اور دوسری عبادتیں ہوں، مثلا قربانی کوئی کرتا ہے، بندے دیکھتے ہیں، اس میں بھی دکھاوا ہے۔ صدقہ ہے، صدقہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ کتنا ہی چھپا کے دو، لیکن آپ کے سوا کوئی نہ کوئی اور ہے جو آپ کی اس عبادت پہ واقف ہو جائے۔ کم از کم وہ شخص تو آپ کی اس عبادت سے واقف ہو جائے گا کہ جس شخص کو آپ صدقہ دے رہے ہیں، وہ کم از کم کیا ہے؟ آپ کی اس عبادت سے واقف ہو جائے گا۔ تو بہرحال کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت میں ریا کا شائبہ ہے، مگر چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریا کا کوئی شائبہ، ریا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بازو میں شخص بیٹھا ہوا اسے بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ عبادت سے ہیں یا نہیں ہیں جب تک کہ آپ اسے بتائیں نا، چونکہ اس میں دکھاوا اور ریا نہیں ہے، اور یہ خالص اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ تو یہ فضیلت ماہ رمضان کی۔ اچھا، اور رمضان، ہاں تمہیں کیا وجہ تسمیہ کہ اس ماہ مبارک کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو چند وجہ تسمیہ بیان کی گئیں۔ خاص وجہ تسمیہ ایک میں بیان کروں، وہ کیا ہے کہ بتایا گیا رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے جلنا، یعنی جلنا۔ اب رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ چونکہ اس میں بھی بندہ بھوک اور پیاس میں گویا جلتا ہے، بھوک کی شدت کو اور پیاس کی تپش کو برداشت کرتا ہے، تو گویا وہ پیاس کی شدت میں جلتا ہے، اور چونکہ یہ عمل یعنی یہ عبادت روزہ بندے کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اس لیے رمضان کو رمضان کہا گیا۔ رمض کا اصل معنی کیا ہے؟ جلنا یا جلانا، لیکن اس طریقے سے جلانا کہ جس میں دھواں نہ ہو، ایسی یعنی وہ آگ جو جل رہی اس میں دھواں ہو وہ الگ ہے، لیکن رمضان کا معنی کیا ہے؟ ایسے جلانا کہ اس میں دھواں نہ ہو۔ چونکہ روزے میں بندہ اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی تپش میں جلاتا ہے، اور یہ عبادت جو ہے اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، ایسے جلاتی ہے کہ اس میں کوئی حصن کوئی چیز دکھنے میں نہیں آتی ہے، نہ شعلہ ہے نہ دھواں ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک رمضان کو رمضان کہا گیا۔ آپ دیکھیے روزے کی فضیلت اس لیے بھی اس طرح اتنی ہے چونکہ اور دیگر یعنی روزہ بھی بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور عبادتیں بھی گناہوں سے پاک کرتی ہیں، لیکن فرق ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کو گناہ سے پاک کرتی ہے، صدقہ و خیرات دیگر عبادتیں، حج یہ بھی کیا ہے؟ بندوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ مثلا پانی، ایک مثال دے کے میں سمجھا، پانی یہ بھی کیا ہے؟ نجس کپڑے کو پاک کرتا ہے، اور آگ بھی کیا ہے؟ کسی نجس چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ مثلا کسی برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا، اب اس کی نجاست کو پاک کرنا ہے، آگ میں جلا دیجئے، وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ تو پانی بھی پاک کرتا ہے، آگ بھی پاک کرتی ہے، لیکن دونوں کے پاک کرنے میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ پانی پاک کرتا ہے کیسے؟ نجاست کو کپڑے سے دور کر کے، برتن ہے تو برتن سے گندگی کو دور کر کے، تو پانی گندگی کو برتن سے دور کر کے پاک کرتا ہے، تو گندگی کو دور کر دیتا ہے، لیکن پانی گندگی کے وجود کو ختم نہیں کرتا ہے۔ پانی نجس شے کو پاک کرتا ہے، نجاست کو پاک نہیں کرتا ہے۔ یعنی پانی اس چیز کو پاک کرتا ہے جس میں غلاظت نجاست لگ گئی ہو، عین نجاست کو پانی پاک نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر نجاست پہ پانی ڈالو تو مزید وہ نجاست بڑھتی ہے۔ تو پانی کی خاصیت ہے وہ نجس شے کو پاک کرتا ہے، لیکن آگ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نجاست ہی کو پاک کر دیتی ہے۔ مثلا گائے کا گوبر ہے،
یا کیا ہے جن کا پاخانہ ناپاک ہے، یہ پاخانہ ایک ہے ناپاک ہے، پانی اسے پاک نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں جس میں وہ نجاست لگی ہے اس شے کو پاک کر سکتا ہے پانی، کیسے؟ اس کو اس سے ہٹا کر کے، لیکن آگ جو ہے خود اسی شے کو پاک کر دیتی ہے۔ یعنی پانی نجاست کے وجود کو ختم نہیں کرتا ہے، صرف شے سے نجاست کو دور کر دیتا ہے، جبکہ آگ جو ہے یہ نجاست کے وجود ہی کو ختم کر کے اور اسے پاک بنا دیتی ہے۔ مثلا گوبر ہے، اگر اسے جلا دیا جائے تو اب جلانے کے بعد وہ راکھ پاک ہو جائے گی، حالانکہ اسی گوبر کی راکھ ہے، لیکن اب جب وہ جل گیا تو آگ نے اس کی ماہیت کو بدل دیا، یعنی گویا نجاست کو ہی پاک کر دیا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، نماز بندے کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، لیکن ایسے جیسے پانی پاک کرتا ہے کسی حسی شے کو نجاست سے، جس طرح پانی پاک کرتا ہے ایسے ہی نماز بھی بندے کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ اور اس کی مثال بھی موجود ہے، جس سے ایک مشہور حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مثال دیتے ہوئے کہ صحابہ کرام سے کہا، یہ بتاؤ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے دروازے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہے اور وہ روزانہ 5 بار اس میں غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی وہ بندہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہو اس کا بھی کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو دیکھو رسول اللہ نے بھی نہر سے تشبیہ دیا ہے کہ نماز گویا بندے کو ایسے ہی گناہوں سے پاک کرتی ہے جیسے پانی کپڑے کو گندگی سے پاک کرتا ہے۔ یعنی نماز پاک کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ نماز گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دے، نماز گناہوں کو کیا ہے عبادت بنا دے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے یہ بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، گویا یہ بندے کے گناہوں کی ماہیت ہی بدل دیتا ہے۔ یہ فضیلت کیا ہے روزے کو حاصل۔ تو چونکہ یہ اس رمضان میں بندہ بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کی تپش کو برداشت کر کے جو عبادت کرتا ہے، تو وہ عبادت بھی اس کے گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اس لیے ماہ رمضان کو رمضان کہا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو مالک و مولا ہم سب کو ماہ رمضان کے احترام کی بجا اوری کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی توفیقات خیر میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔